الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم کورس کے 31ویں سبق میں پڑھنے جا رہے ہیں مرزا قادیانی نے کیا کیا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بک بک کی ہے اور خود کو کتنا ناکام کوشش کی ہے کہ مہدی ثابت کرنے کی۔ آئیے ہم ان کی چند تحریرات کا جائزہ لیتے ہیں۔ مرزا قادیانی ہے، اس کا یہ اعتقاد تھا کہ پہلے تو اعتقاد تھا امام مہدی نہیں آئے گا، خود آئے گا نہیں، اور اس بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ سب کے سب متروک ہیں، مخدوش ہیں اور موضوع ہیں۔ پھر اس کے بعد مرزا قادیانی نے عقیدہ بدلا، پھر جو کہنے لگا میں خود مہدی ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک اور عقیدہ بن گیا، کہنے لگا میں آخری مہدی ہوں۔ پھر اس نے آخر میں ایک اور بھی کہا کہ امام مہدی جو ہیں وہ پہلے بھی آتے رہے ہیں اور آخری مہدی جو ہے وہ میں ہوں۔ آئیے ہم ان کی ان چار دعووں کا انہی کی کتابوں سے دیکھتے ہیں اور ان کا رد کرتے ہیں اور انہی سے ہی مرزا قادیانی کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ آئیے اس کی جو پہلی جو دلیل ہے یہ لکھتا ہے روحانی خزائن جلد 21 صفحہ نمبر 356 پہ، کہتا ہے میں بھی کہتا ہوں کہ مہدی موعود کے بارے میں جس قدر حدیثیں ہیں تمام مجروح و مخدوش ہیں اور ایک بھی ان میں سے صحیح نہیں، اور جس قدر افطراء ان حدیثوں میں ہوا ہے کسی اور میں نہیں ہوا۔ مطلب کہ اس میں یہ مان رہا ہے کہ مہدی نے نہیں آنا، اس بارے میں جتنے حدیثیں آئی ہیں وہ سب کے سب بے بنیاد ہیں۔ اور حوالہ نمبر 2 یہ کہتا ہے کہ یہ ہے روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 217، یہ اس میں لکھتا ہے مہدی کے حدیثوں کا یہ حال ہے کہ کوئی بھی جرح سے خالی نہیں اور کسی کو صحیح حدیث نہیں کہہ سکتے۔ اور حوالہ نمبر 3 یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 344 لکھتا ہے اہل سنت کا یہ مذہب ہے امام محمد مہدی فوت ہو گئے ہیں اور آخر زمانہ میں انہیں کے نام پر ایک اور امام پیدا ہوگا، لیکن محققین کے نزدیک مہدی کا آنا کوئی یقینی امر نہیں ہے۔ اس نے اہل سنت پر بھی جھوٹ باندھا اور ان کے عقیدے پر بھی جھوٹ باندھا۔ اس کے بعد حوالہ نمبر 4 یہ ہے جلد 14 روحانی شیطانی خزائن کی صفحہ 193 لکھتا ہے اور سچ یہ ہے بنی فاطمہ سے کوئی مہدی نہیں آئے گا، اور ایسی تمام حدیثیں موضوع بے اصل اور بناوٹی ہیں۔ کہ اس میں نے آپ کو 4 حوالے دیے، اس میں یہ کہتا ہے کہ امام مہدی بالکل نہیں آئیں گے، جو امام مہدی کے بارے میں حدیثیں آئی ہیں وہ بالکل ضعیف ہے، ضعیف کیا بالکل متروک ہے، مخدوش ہے، اور ایک بھی ان میں سے صحیح نہیں ہے۔ آئیے پھر آپ کو ایک اور اس کی کلا بازی دکھاتے ہیں کہ یہاں تک اس کا عقیدہ یہ تھا کہ امام مہدی بالکل نہیں آئے گا اور حدیثیں بالکل ضعیف، وہ متروک مخدوش ہے، متروک ہے بالکل۔ آئیے اس کا دوسرا عقیدہ بدلا کہ خود کو یہ مہدی ثابت کرنے لگا۔ یہ ہے روحانی خزائن جلد 20 صفحہ نمبر 3 اور 4، یہ لکھتا ہے وہ آخری مہدی جو تنزل اسلام کے وقت اور گمراہی پھیلنے کے زمانہ میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا، اس آسمانی مائدہ کو نئے سرے انسانوں کے آگے پیش کرنے والا تقدیر الہی میں مقرر تھا، جس کی بشارت آج سے 1300 برس پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، وہ میں ہوں۔ یہ اس نے اپنا اعتقاد اس میں بدل لیا۔ یہ دوسرا حوالہ روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 213، یہ لکھتا ہے میں خدا سے وحی پا کر کہتا ہوں، حالانکہ حضور خاتم الوحی ہیں، آپ کے اوپر وحی ختم ہو گئی۔ کہتا ہے میں خدا سے وحی پا کر کہتا ہوں میں بنی فارس میں سے ہوں، اور بموجب اس حدیث کے جو کنز العمال میں درج ہے بنی فارس میں بنی اسرائیل اور اہل بیت میں سے ہے، اور حضرت فاطمہ نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا، مجھے دکھایا، میں اس میں سے ہوں۔ یعنی کہ اس میں یہ ثابت کرنے کی ناکام جسارت کی کہ کہتا ہے کہ میں حضرت سیدہ خاتون جنت کے اولاد سے ہوں، نعوذ باللہ۔ پھر اس کے بعد حوالہ نمبر 3 تحفہ گورڈویا صفحہ نمبر 47 روحانی خزائن جو اصل میں شیطانی خزائن ہے جلد 17 صفحہ نمبر 167 کہتا ہے اور بموجب حدیث لو کان الایمان عندنا سریہ لنالہ رجال او رجل من ہؤلاء ای من فارس، بخاری صفحہ نمبر 727 کہتا ہے رجل فارسی کا جائز ظہور بھی یہ مشرق ہے اور ہم ثابت کر چکے ہیں وہی رجل و فارس مہدی ہے۔ اس میں ماننا پڑا کہ مسیح موعود اور مہدی اور دجال تینوں مشرق میں ہی ظاہر ہوں گے، اور وہ ملک ہند ہے اور میں ہوں، نعوذ باللہ۔ حوالہ نمبر 4 اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ مہدی جو ہے نا وہ میں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔
کہتا ہے روحانی خزائن جلد 6 صفحہ نمبر 337، اگر حدیث کے بیان پر اعتبار ہے تو پہلے ان حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے جو جوسیت اور وثوق میں اس حدیث پر کئی درجہ بڑھی ہوئی ہیں۔ مثلا صحیح بخاری کے وہ حدیثیں جن میں آخری زمانوں میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی، خاص کر وہ خلیفہ کہ بخاری میں لکھا ہے آسمان سے اس کے لیے آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی۔ اب سوچو یہ حدیث کس پائے اور مرتبے کی ہے، جو ایسی کتاب میں ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، مطلب کہ ان جو میں نے آپ کو حوالے دیے اس میں یہ کہتا ہے کہ میں مہدی وہی ہوں جس کی خبر رسول اکرم نے دی، حالانکہ پہلے ہم نے آپ کو حوالے دی اس میں جھوٹ بولا اور جھوٹا کذاب نے یہ مانا کہ مہدی نہیں آئے گا۔ مہدی کے بارے میں جتنے حدیثیں ہیں وہ سب کے ساتھ ضعیف ہے، نعوذ باللہ، اور سب کے ساتھ متروک ہے، مخدوش ہے۔ دیکھیں اس میں یہ مان رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آئیے ہم آپ کو اس کا اور حوالہ دکھاتے ہیں جس میں یہ مانتا ہے کہ مہدی میں آخری مہدی ہوں اور حضور مجھ سے پہلے بھی کئی مہدی گزر چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور یہ ہے اس کی روحانی خزائن جلد 4 صفحہ نمبر 370۔ یہ اس جائزے میں یہ لکھتا ہے کہ مہدی کا ظہور زمانہ وہی زمانہ قرار دیا جس میں ہم ہیں، اور 14ویں صدی کا اس کو مجدد قرار دیا ہے۔ مطلب کہ اس میں یہ کلیم کرتا ہے کہ مہدی جس نے آنا تھا وہ میں ہی ہوں، مجھ سے پہلے بھی مہدی گزر چکے، نعوذ باللہ۔ یہ مرزا دجال کے 4 دعوے تھے جو ہم نے اس کے اوپر آپ کو ان کی کتابوں سے ثابت کیے، اور یہ بات ہم آپ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور قادیانیوں سے سوال ہے، مرزائیو اس بات کا جواب دو، جس کو مرزا قادیانی پہلے متروک کہا کرتا تھا اسی سے وہ مہدی بن گیا، پھر انہیں حدیثوں کو صحیح کہنے لگا۔ بتاؤ تمہارا مرزا دجال یہ کذاب ہوا کہ نہ ہوا؟ بلکہ ہم تو کہتے ہیں یہ کذاب کیا، میرے آقا نے اس کے بارے میں پہلی خبر دے دی تھی کہ 30 بندے ایسے آئیں گے جو یہ گمان کریں گے کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ میں آخر نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کذابون دجالون، جو میرے آقا نے فرمایا تھا بالکل وہی ہوا کہ مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو کذاب خود اپنے کتابوں سے ہی کر دکھایا کہ میں واقعی کذاب ہوں، اور مرزا اپنی تحریرات سے کذاب ثابت ہو گیا۔ اب سوال ہے قادیانیوں، کیا کوئی جھوٹ بولنے والا شخص نبی بن سکتا ہے؟ جو نبی ہو کیا وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ آئیے ہم اس قاعدے پر دیکھ لیتے ہیں کہ مرزا قادیانی کتنا دجال تھا، کذاب تھا۔ وہ تو ایک نبی کیا، وہ مہدی کیا، عیسیٰ کیا، ایک انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں تھا، تم اس کو نبی کا درجہ دے بیٹھے۔ ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس کو چھوڑ کر دار اسلام میں داخل ہو جاؤ اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پر